أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحید ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی اسے دلوا نہیں سکتا، میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالنہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں۔ غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخیل نہیں۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ اہم باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ برادران اسلام، سب سے زیادہ میں نے جن باتوں پر زور دیا وہ یہ کہ مسلمان ہندوستان کی زمین کو اپنے لیے دارالحرب کے بجائے دارالدعوہ بنائیں اور اس طریقے سے غیر مسلمین کو اپنے آپ کو داعی کے مقام پر رکھ کر غیر مسلمین کو مدعو کا مقام دے، اور اس کے بعد میں ایک طرفہ طور پر مسلمان جو ہے وہ صبر والی نفسیات کے ساتھ غیر مسلمین کے بیچ میں قرآن کریم کے ذریعے دعوت اسلام کا کام جاری کر ڈالے۔ اس کے نتائج، اس کے رزلٹس میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف پیغمبروں کی زندگیوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ جب ایک پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اگرچہ کہ وہ اکثریت کی حیثیت حاصل رکھتی ہے اور پیغمبر اگرچہ وہ صرف ایک اقلیت میں ہوتا ہے اور دعوت اور تبلیغ کے کام کا جب یہ آغاز کرتا ہے اور غیر مسلمین اسے مٹانے کے لیے یا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جب آگے آتے ہیں تو میں نے یہ بتایا واللہ یعصمک من الناس، تو اس کے بعد میں لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو برادران اسلام، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے مثالیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا
پھر اس کے بعد میں نے حضرت ابراہیم کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے قوم کو چھوڑ کر جب جانا چاہا، کشتی میں سوار ہو گئے تو 40 دن کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر ڈالا۔ تو برادران اسلام، یہ باتیں پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اسی موقع پر میں نے ایک اعلان کیا تھا، وہ یہ کہ اسی عنوان کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتوں کو ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس طریقے سے وہ ذمہ داریوں کو ادا کریں، اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی 66 جو میں نے تلاوت کی تھی، آج بھی میں نے یہی آیت خطبہ مسنہ کے بعد میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر اتارا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پورے کا پورا پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ان باتوں کو یعنی اللہ کی کتاب کو اوروں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کتاب کو پہنچانے کے بعد میں، اللہ کے اس فرمان کو پہنچانے کے بعد میں جو مسائل، مشاکل، مشکلات، مظالم کی شکل میں آپ کے اوپر آنے والے ہیں، ان تمام کی تمام مظالم، مشاکل سے بچانا یہ میری یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو ہدایت کا راستہ نہیں دیتے۔ برادران اسلام، اب میں آغاز یعنی پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آغاز غار حرا سے کیا، کوہ صفا تک آپ کو لے جا کر وہیں پر میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، پھر اس سارے خطبے کے دوران میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہاں سے ہٹا دیا، اور پھر دوسرے پیغمبروں کی ذات کو دلائل کے طور پر آپ کے بیچ میں رکھتا ہوا میں نے رکھ کر میں نے بات کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آج کے اس خطبے کے درمیان میں رکھ کر آپ کو دعوت اور تبلیغ کے اس کام کو کس طریقے سے انجام دینا ہے، یہی باتوں کو سمجھانے کی کوشش اس مختصر سے وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا سے اترنا، کوہ صفا پر چڑھنا، قوم سے کہنا یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا عرب والعجم، یہ ایک کلمہ جس کلمے کے اوپر بھی میں نے ایک تقریر آپ کے سامنے کی اور یہ بتایا کہ یہ ایک کلمہ، یہ ایک انقلابی نعرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ وہ انقلابی نعرہ کیا؟ فکری اور نظریات کے اعتبار سے تمام کے تمام مذاہب کے اوپر یہ کلمہ اقلیت رکھنے کے باوجود غالب آ جائے۔ یہ کلمے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ صفا پر چڑھایا گیا تھا۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفا سے نیچے اترنا، اس کے بعد میں آپ مکہ کی ساری زندگی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو بازاروں میں نظر آئیں گے اور بازاروں میں ایک ایک شخص کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو سمجھاتے اور اس کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کرتے، اور وہ لوگ قرآن کریم سے اتنے متاثر ہوتے کہ اپنے دین آبائی کو ترک کرتے اور اسلام لے آتے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کچھ سال گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہیں ہم ابو طالب کے نام سے جانا کرتے ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا۔ مشرکان عرب آپ کے چچا کے گھر میں آئے
اور یہ کہنے لگے کہ اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے اور ہمارے بیچ میں نہیں بنتی، لہٰذا آپ جانے سے پہلے آپ کے بھتیجے میں اور ہمارے یعنی ہمارے اور محمد کے درمیان ایک معاہدہ کر دے تاکہ ہم محمد سے رکے رہے۔ ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، دیکھو مشرکین عرب قریش یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے بیچ میں ایک معاہدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو کہا کہ تم کچھ سنانا، اگر مشرکین عرب کو چاہتے ہو تو سناؤ۔ کہا کہ اے چچا، صرف ایک کلمہ، ایک بات میں انہیں سنانا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہو، تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک عرب والعجم، یعنی یہی بات بلٹھا کر کہہ دی کہ اے میرے قوم کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، اور اس ایک کلمے کی وجہ سے عجم جو ہے وہ تمہارے آگے جھک جائیں گے۔ مشرکین عرب نے انکار کر دیا، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ برادران اسلام، اس کے بعد سے آپ نبی کریم اس سے پہلے سے یا اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مسلسل نظر ڈالے، آپ کو یہی پتا چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن ایک کیے ہوئے مکہ کے اندر گرا کرتے اور لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک شخص جسے ہم طفیل بن عمرو کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ جو آدمی تھا بڑا ہی ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی تھا، جب یہ مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف یعنی عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے تو مشرکین عرب اسے گھیر کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مکہ میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے، یہ جادوگر ہے، اگر تم اس سے ملاقات کرو گے یا یہ تم سے ملاقات کرے اور یہ تمہیں کچھ سنانا چاہے تو اس کی باتوں کو تم ہرگز نہیں سننا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس کی باتوں کو سنتے ہی تم اپنے آبائی مذہب کو ترک کرو گے اور اس کے مذہب کو تم اختیار کر لو گے۔ برادران اسلام، مشرکین عرب اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ طفیل نے ان باتوں کو سچ سمجھا، اور جب یہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہے اور یہ آپ کی شخصیت ہے۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے دونوں کانوں میں دو روئیں کھونس لی تاکہ کوئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر آپ نے دو روئیں لگا لی، اور اس کے بعد میں کچھ دیر گزری تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک باصلاحیت سمجھدار انسان ہوں، اور اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انجانا آدمی مجھے کچھ سنائے اور میرے اپنے مذہب سے مجھے پھیر ڈالے۔ اگر اس کے پاس کچھ باتیں صحیح ہیں تو مجھے چاہیے کہ اس کی باتوں کو قبول کیا جائے، اس کی باتوں کو سنے۔ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ روئیں نکالی اور اس نوجوان کے قریب میں گیا، جا کر اس سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا سنانا چاہتے ہو۔ تو برادران اسلام، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن کریم کی چند آیات طفیل بن عمرو کے سامنے تلاوت کی۔ وہ ان قرآن کریم کی آیات کو سننے کے بعد میں پیارے نبی سے کہنے لگا کہ میں نے اس سے زیادہ بہترین کلام میری زندگی میں آج تک نہیں سنا ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہے۔ اس طریقے سے برادران اسلام یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے اندر آپ کی حیثیت ایک طرفہ ایک اقلیت کی ہے نا۔ ساری دنیا میں اگر کروڑوں انسان ہیں یا مکہ میں ہزاروں کی تعداد میں اکثریت ہے
تو ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب طاقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے یعنی عددی اعتبار سے تو عددی اعتبار سے مشرکین عرب طاقتور ہے، لیکن اس سے برتر طاقت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ طاقت قرآن کریم کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طاقت کا استعمال مکہ کی سرزمین پر کیا۔ لوگوں کو یہ اللہ کے نبی اس طریقے سے مسخر کرنے لگے، اور قرآن کریم کی طاقت یعنی ایک قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک مقناطیس کی حیثیت رکھتی ہے کہ مقناطیس جس طریقے سے لوہے کے ٹکڑوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ برادران اسلام، جو لوگ فطرت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، جس فطرت پر اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، جو اس فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے قرآن کریم کی آیات سننے کے بعد میں طفیل بن عمرو کی شکل میں، عمر بن خطاب کی شکل میں، علی بن ابی طالب کی شکل میں، ابو بکر کی شکل میں وہ آ کر اس قرآن سے ایک کے بعد ایک جڑتے چلے جائیں گے، تو برادران اسلام قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ٹھیک یہی کام ساری دنیا کے اندر، نہ صرف ساری دنیا کے اندر بلکہ ہمارے حیدرآباد میں، ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں یہی کام قرآن کریم نے کیا۔ اس لیے بار بار میں یہی کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر میں اور آپ ہے، اور اس طریقے سے مقام نبوت پر آنے کے بعد میں ہم دائی اور غیر مسلمین مدعو ہے، اس لیے غیر مسلمین کے ساتھ ہمیں پیار محبت کا سلوک اختیار کرنا چاہیے، جو سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ برادران اسلام، صرف یہی واقعات نہیں ہے بلکہ ابو طالب کی وفات کے بعد میں آپ غور کریں گے کہ وفات کے بعد اور اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین عرب مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر چکے۔ اللہ کے نبی نے کچھ مسلمانوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو حبش کے اندر تم چلے جاؤ، وہاں پر جا کر خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کر دو۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک ہوتے ہوتے برادران اسلام ملک حبشہ میں 120 مسلمان گئے، 120 مسلمان ہجرت کر ملک حبشہ میں چلے گئے۔ مشرکین عرب کو جب پتا چلا کہ یہ حبش کے اندر 120 مسلمان چلے گئے، انہوں نے طے کیا کہ یعنی مکہ سے کچھ دو لوگوں کو روانہ کیا جائے اور کچھ تحائف یعنی تحفے بادشاہ کے لیے روانہ، درباریوں کے لیے بادشاہ کے لیے روانہ کیے جائے۔ اس طریقے سے یہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر پھر مکہ میں واپس لایا جائے تاکہ وہ سکون اور چین کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے۔ جب برادران اسلام مشرکین عرب کی طرف سے یہ دو لوگ حبشہ کے اندر داخل ہوئے اور درباریوں کو انہوں نے تحفے دیے اور اس طریقے سے یہ کہا کہ ہمارے مکہ کے کچھ لوگ ایک انسان کی باتوں میں آ کر اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر چکے، لہٰذا آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم انہیں اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں۔ درباریوں نے نجاشی جو تھا ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے سفارش کی اور اس موقع پر بادشاہ نے یہ مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا دیا، سارا واقعہ ان سے پوچھا۔ برادران اسلام، اس نازک موقع پر آپ ذرا غور کیجئے، اس نازک موقع پر آپ ذرا غور کیجئے کہ مسلمانوں نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا کہ یقیناً ہم اقلیت میں ہیں، بادشاہ ہماری باتوں کو مانے گا یا نہیں مانے گا ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ایک برتر طاقت ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ یہ طے کر جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں اور یعنی نجاشی کے سامنے جعفر بن ابی طالب سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت شروع کر ڈالتے ہیں۔ اس قرآن کریم کی چند آیات بادشاہ کے سامنے جب تلاوت کی گئی تو
لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رونے لگا. اس طریقے سے اس کی داڑھی جو ہے یہ آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ بس کرو، رک جاؤ، تم تمام کے تمام جو ہو مسلمان جو ہے وہ حبشہ کے اندر امن و امان کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ یعنی پڑوسی بن کر رہ سکتے ہو. اس طریقے سے مشرکین عرب کو تحفوں کے ساتھ ذلیل کرتے ہوئے اس نے واپس کر دیا کہ ہم یہ مسلمانوں کو ہرگز بھیڑیوں کے منہ میں دوبارہ نہیں دے سکتے تاکہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا جائے. برادران اسلام، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس نازک حالت میں کہ مسلمان مشرکین عرب کے ہاتھ میں کر دیے جائے، مسلمانوں نے کس طاقت کا استعمال کیا. وہ طاقت قرآن کریم کی طاقت تھی. قرآن کریم کی چند آیات نے یعنی ملک حبشہ کے بادشاہ کو اتنا متاثر کیا کہ یہ رونے لگا. تو کیا برادران اسلام قرآن کریم کی یہ طاقت آج ختم ہو چکی ہے؟ ہندوستان کی سرزمین پر اس طریقے سے دوبارہ یہ انقلاب کیا مسلمان نہیں لا سکتے؟ برادران اسلام، قرآن کریم میں یہی وہی طاقت جو آج سے 14 یا 1450 سال پہلے موجود تھی، یہ طاقت آج بھی موجود ہے. لیکن برادران اسلام اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنی اسرائیل نے توریت اور انجیل کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ انہوں نے توریت اور انجیل کے اندر رد و بدل کر دیا، تو یہی معاملہ جب ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا تو بنی اسرائیل پر جیسا اللہ رب العالمین نے غیر مسلمین بادشاہوں کو مسلط کر دیا تھا، اسی طریقے سے غیر قوم کو آج ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. قرآن کریم کی طاقت کا ہم استعمال کریں، دعوت و تبلیغ کا کام صحیح طریقے سے ہم انجام دینے والے بنے، پھر دیکھیے رزلٹس ہمارے سامنے ایک کے بعد ایک کیا آتے چلے جائیں. برادران اسلام، نہ صرف یہ بلکہ جب یہ اعلان مشرکین عرب کے ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دے گا، آپ کو ختم کر دے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دوں گا. اب مکہ کا سب سے بڑا پہلوان جسے ہم عمر بن خطاب کے نام سے جانتے ہیں، تلوار لے کر جب نکلتا ہے کہ محمد کی گردن مار دی جائے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، قصہ طویل ہے، وہ اشارہ دیتا ہے تمہاری بہن کی طرف جاؤ، یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے فاطمہ. یہ اپنی بہن کے گھر کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنے بہن کی گھر کی طرف روانہ ہوئے. دروازے پر دستک دی تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آپ کے کان میں آئی. دروازے پر کھٹکھٹا لگایا، دروازہ کھولا گیا تو پوچھا فاطمہ تم کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ آپ نے پہلے تو نہیں بتایا. اس کے بعد میں آپ نے مجبور کیا، فاطمہ نے بتایا کہ ہم اسلام لے آئے. فاطمہ کو یہ مارنے لگے اور ساتھ ساتھ آپ کے بہن بھائی کو بھی آپ نے مارا. برادران اسلام، قصہ تو طویل ہے. اس موقع پر فاطمہ نے کچھ سخت الفاظ کہے جو حضرت عمر بن خطاب کے دل کو لگنے لگے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، جو کتاب کی تم تلاوت کر رہی تھی یہ کتاب کہاں پر ہے وہ مجھے دو تاکہ میں اس کتاب کی تلاوت کروں. فاطمہ نے کہا پہلے صاف ستھرے تو ہو جاؤ، غسل تو کر لو. آپ نے غسل کیا، قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی. سورہ طٰہٰ کی چند آیات کی آپ نے تلاوت کی. زبان سے وہی بات نکلی جو طفیل بن عمرو کی زبان سے نکلی تھی. اس سے بہترین کلام تو میں نے آج تک نہیں سنا. بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، آپ کا ایمان لے آنا، پھر اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا کہ مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا، آپ کا ایمان لانا. اس کے بعد میں ہم خانہ کعبہ کے پاس جا کر نماز پڑھنے والے بن گئے. اور عمر کے بارے میں یہاں تک یہ تک بتایا گیا کہ آپ کا خط اتنا لمبا تھا کہ جب مسجد نبوی مدینہ کے اندر تعمیر ہوئی، آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ کا سر مسجد نبوی کے دروازے سے ٹکرا گیا تھا. یعنی ایسے آپ ہٹے کٹے یعنی پہلوان کے جیسے آپ تھے. ایسی شخصیت کا اسلام میں آنا برادران اسلام اور ایسی شخصیت
جس چیز سے ایسی شخصیت کے دل کو جس چیز نے جیتا برادران اسلام وہ صرف اور صرف قرآن تھی برادران اسلام. یہ قرآن کریم کی طاقت تھی. لیکن ہم تو قرآن کریم کو ہم نے محدود کر دیا. قرآن کریم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. غیر مسلمین کو دیں گے تو یہ ناپاک، غیر مسلمین کو دیں گے تو یہ نہ جانے کہاں پر رکھ دیں گے، غیر مسلمین کو دیں گے تو بے شمار مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. برادران اسلام ان تمام باتوں کو ہمیں نکالنا چاہیے، اپنے دماغوں سے نکالنا چاہیے اور قرآن کریم کا صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میرے چچا کی موت کے بعد میں اب مشرکین عرب مجھے قتل کرنے کی تدبیریں بنانے لگے یا وطن سے نکالنے کی تدبیریں بنانے لگے یا مجھے قید کرنے کی تدبیریں بنانے لگے، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ کہ کافروں نے جب چالیں بنانا شروع کر ڈالی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دے اور يَقْتُلُوكَ یا پھر آپ کو قتل کر ڈالے اور يُخْرِجُوكَ یا آپ کو وطن سے نکال ڈالے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ یہ تدبیریں یہ چالیں بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہترین تدبیریں کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والے تھے. برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، عمرو یعنی مصعب بن عمیر کو اور عبداللہ ابن مکتوم کو. یہ واقعہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کر دیا. مصعب بن عمیر کا کیا کام تھا بتائیے؟ عبداللہ ابن مکتوم کا کیا کام تھا؟ مدینہ میں جانا، لوگوں کو جمع کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا. پھر واقعات سردار ایک وقت تلوار لے کر آپ کے پاس آ گئے. مصعب بن عمیر نے کہا تو کہا ٹھیک ہے، آپ فیصلہ کرنے سے پہلے میری باتوں کو غور سے سن لیجئے، صحیح ہے تو قبول کر دینا، غلط ہو تو چھوڑ دینا. سردار کہتا ہے قوم کا ٹھیک ہے، بات تو برابر ہے. یہ ہتھیار رکھ کر بیٹھتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم کی اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. یہ قرآن کریم کی تلاوت سے اتنا متاثر ہوتا ہے، وہی الفاظ عمر بن خطاب کی زبان سے جو نکلے، طفیل بن عمرو کی زبان سے جو نکلے، اس سے زیادہ بہترین کلام تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں سنا. اسلام لے آتا قوم کے پاس، اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے، دو سردار اپنے قبیلے کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نظروں میں ہماری شخصیت کیسی ہے؟ بڑے نیک آدمی ہو. پھر کہنے لگے کہ دیکھو اگر رات تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تم سے بات چیت کبھی نہیں کریں گے. پھر رات تک یہ یعنی قبیلے کے سارے مرد عورتیں ایمان لا چکے تھے. تو برادران اسلام قرآن کریم کی یہ طاقت ہے. میں یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں یہی بات بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں، کس اسٹیٹ کے اندر کون سی زبان چلتی ہے، اس زبان میں قرآن کریم کے ترجمے کیے جائے اور قرآن کریم کو گھر گھر تک پہنچا دیا جائے. برادران اسلام آپ اس کے بعد میں دیکھیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم اپنا کام کرے گا اس طریقے سے. ہندوستان یعنی 20 سے 50 سال کے اندر ہندوستان کی زمین پر غالب اکثریت میں اگر آپ کسی قوم کو دیکھیں گے تو وہ مسلمان آپ کو ملیں گے. سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب کی تلاوت کرنے والے آپ کو ملیں گے تو وہ قرآن کریم رہے گی. برادران اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو صحابہ کو مکہ سے مدینہ روانہ کیا، اس کے بعد میں مدینہ کی زمین مسلمانوں کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے اتنی زرخیز ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کے سر پر سردار بادشاہ کا تاج رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد کے واقعات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے پہلا موقع لڑائی
جھگڑے کا جو آتا ہے بدر کی شکل میں. تو کیا برادران اسلام جنگ بدر کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا؟ اب IS ہے یا دوسری جو بھی تحریکیں ہیں، ہاں آپ اس پر ذرا غور کیجئے. جب مسلمان مدینہ چلے گئے، مشرکین عرب نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا کہ ملک شام جائیں گے، تجارت کریں گے، جو نفع ہوگا اس نفع سے ہتھیار خریدیں گے اور مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو لے کر، ابو سفیان جو مال لے کر جا رہے تھے، اس مال کو لوٹنے کے لیے اللہ کے نبی نے جنگ کے ارادے سے آپ نہیں نکلے. تو اسلام جنگ کی اجازت، لڑائی جھگڑے کی اجازت اللہ کو، اسلام مسلمانوں کو ہرگز نہیں دیتا. اللہ کے نبی نکلے، پھر اس کے بعد میں جنگ بدر کے نام سے جنگ ہو گئی. چلیے جنگ کے بعد کی کیفیت کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں. مشرکین عرب کے 70 یعنی مشرکین 70 قید ہوئے، سب کی گردنیں مار دی گئی. کسی کو بم باندھ کر اڑا دیا، بم لگا کر اڑا دیا گیا، کسی کے اوپر سے ٹینک چلا دیا گیا، کسی کو آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا. یہ ہوا برادران اسلام. اعلان یہ کیا گیا کہ جس کسی کے پاس مال ہو وہ فدیہ دے، آزادی حاصل کر لے. کسی کے پاس تو مال بھی موجود نہیں ہوگا. آسانی دیکھیے آپ. ٹھیک ہے، جو کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ ہے. اس کے بعد میں انہیں آزادی مل جائے. برادران اسلام، آپ اسلام پر ذرا غور کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ صرف اور صرف دعوت کی طرف لگی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، صحابہ کے اندر یعنی شدت والی نفسیات کبھی نہیں ابھری. آپ نے یہ سوچا کہ انہیں مکمل طور پر آزادی دی جائے گی تو یہی آج کے مشرک کل کے مسلمان بن جائیں گے، انہیں آزادی کے ذریعے ان کے دلوں کو ہم جیت سکتے ہیں. اس کے بعد میں ایک اور جنگ ہوئی جسے ہم احد کے نام سے جانتے ہیں. اس جنگ میں تو حضرت حمزہ کو بھی شہید کیا گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ کئی صحابہ شہید کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کے دانت توڑ دیے گئے، آپ کا چہرے مبارک پر حملہ کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. یہ نہیں جانتی کہ میں ایک پیغمبر ہوں، یہ دین اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، یہ جنگ احد کے حالات ہے. لیکن مسلمان چھوٹی موٹی بات پر ہندوستان میں غیر مسلمین سے لڑنے جھگڑنے کے لیے تل جاتا ہے. برادران اسلام، غیر مسلمین ہمارے قریب کیسے آئیں گے آپ بتائیے؟ ہم کس طریقے سے انہیں متاثر کر سکتے ہیں؟ جنگ احد کا ہو جانا یعنی اس طریقے سے چھوٹی موٹی اگر آپ چھڑپے ملائیں گے تو 80 کی تعداد میں آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد میں برادران اسلام 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا اور ایک جگہ پر آپ کو روک دیا جانا اور پھر 2 ہفتے تک مکمل طور پر بات چیت کا آغاز ہونا. اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو جو مشرکین عرب کے سفیر بن کر سامنے آئے تھے، ان سے صلح کرنا، ایک طرفہ طور پر یہ صلح کرنا کہ اے سہیل بن عمرو 10 سال تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. یہ کیا تدبیر تھی؟ برادران اسلام آپ ذرا اس پر غور کیجیے. 10 سال تک ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے کیونکہ لڑائی جھگڑے ہونے کے بعد میں دعوت و تبلیغ کا کام مکمل طور پر رک چکا تھا. برادران اسلام، مشرکین عرب نے کہا بڑا بہترین موقع ہے، اب مناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے تو معاہدہ لکھا جائے. ٹھیک ہے لکھے، جو کوئی مسلمان ہو کر مکہ سے آئے آپ واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے واپس مل جائے گا. جو کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے گا ہم واپس نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی بات منظور ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اے علی آپ لکھیے. سہیل بن عمرو کہتا ہے رسول تو مانتے ہی نہیں، رسول اللہ کو میل دو، محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی بات 10 سال
ناجم کا جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تمام کی تمام باتیں ایک طرفہ طور پر منظور ہیں. میل دیا جائے محمد رسول اللہ، لکھ دیا جائے محمد بن عبداللہ، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمرو کہتا ہے الرحمن الرحیم نہیں مانتے، بسمک اللہم لکھو. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی بات مان لی جائے. کیا لکھا گیا برادران اسلام؟ بسمک اللہم لکھا گیا. ذرا غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نظر دعوت پر ہوتی ہے وہ نام کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. جس کی نظر دعوت پر ہوتی ہے وہ رحمان رحیم کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. جس کی نظر دعوت و تبلیغ پر ہوتی ہے وہ چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتا. اپنی تمام کی تمام توجہ ایک جگہ لگاتے ہوئے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جائے، انہیں قرآن کریم اسلام کی دعوت سے مالا مال کیا جائے. برادران اسلام ایک طرفہ طور پر آج مسلمان اس ذہن سے ہندوستان کے اندر، نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر مسلمان اس ذہن سے، نبی کی سنت سے، نبی کے اس طریقے سے، قرآن کریم کی سنت سے خالی ہو چکے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو ساری دنیا کے اندر آج نقصانات اٹھانا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ لکھا دیا آپ عمرہ نہیں کر سکتے. کئی میل کا راستہ طے کر کے آئے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جائیں گے، عمرہ بھی نہیں کریں گے. واپس چلے گئے، لیکن اس کے بعد میں مشرکین عرب اور مسلمانوں میں آپس میں تعلق جڑنے لگا. ایک مسلمان غیر مسلمین آپس میں ملنے لگے، ایک دوسرے کے سامنے اسلام کی باتیں ہونے لگی. اور 2 سال کے اندر برادران اسلام جو 1400 مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمرے کی نیت سے نکلے تھے، 2 سال میں 10,000 مسلمان ہو گئے. صرف 2 سال میں 10,000. اور جب مشرکین عرب نے معاہدے کو توڑ دیا، اللہ کے نبی ایک 10,000 کا لشکر لیے ہوئے نکلے. ابو سفیان قید ہوا. جب مکہ کے اندر یہ لشکر داخل ہوا تو برادران اسلام ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ من دارا ابی سفیان فہو امن. سنو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے. لڑائی اور جھگڑا ترک کر دو. اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ہتھیار لے کر لڑ سکے. مسلمان عددی اکثریت کے اندر اور اب ہم اقلیت کے اندر آ چکے ہیں. برادران اسلام، اس کے لیے میں آپ کے سامنے جو اہم بات پیش کروں وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت میں عددی یا اس طریقے سے ہتھیار کی حیثیت سے برتر کا مقام نہیں رکھتے تھے، لیکن فکری اور نظریاتی اعتبار سے مسلمان برتر حیثیت رکھتے تھے. آج بھی برادران اسلام مسلمان جو ہے اسلام کی فکری اور نظریاتی طاقت کے ساتھ سارے باطل مذاہب کے اوپر ایک برتر مقام رکھتے ہیں. تو تمام کی تمام توجہ میدان جہاد سے ہٹا کر، شہادت، مجاہد، ان تمام کی تمام باتوں سے ہٹا کر اگر مسلمان قرآن کریم کو اپنے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے اور میدان جہاد کو دعوتی میدان میں تبدیل کرے تو وہی رزلٹس، وہی نتائج جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے کہ مشرکین عرب جو اللہ کے نبی کو تکلیفیں دیا کرتے تھے شرمندگی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے تھے. آپ کی تمام توجہ گردنیں مارنے کے اوپر، کسی کو بم لگا کر اڑانے کے اوپر، یا کسی کے جسم پر ٹینک چڑھانے کے لیے، کسی زندہ انسان کو جلانے کے لیے آپ کی توجہ نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں لے جانے پر لگی تھی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یوسف نے جو اپنی قوم سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سب کے سب معاف ہو، مشرکین عرب کو عام معافی کا اعلان آپ نے کر دیا. اس کے بعد تمام مشرکین ایک کے بعد ایک مسلمان ہوئے یا لگی ہوئے. برادران اسلام، میرے سامنے مصر کے واقعات ہیں اور پھر اسی طریقے سے مغل سلطنت کے واقعات ہیں، تاتاری قوم کے واقعات ہیں، چنگیز خان کے واقعات ہیں. لیکن ایک اور واقعہ یاد آیا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ 19ویں صدی کے ابتدائی موقع پر
اس ہندوستان کے سارے مسلمانوں نے برطانیہ کے غلبے کو دیکھنے کے بعد میں ارادہ کیا کہ ان سے جہاد کیا جائے. اور اس سے کچھ پہلے جب یورپ سے ایک پادری کو ہندوستان میں بلایا گیا تھا جس کا نام فنڈر تھا, اسے بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کو عیسائی بنایا جائے, اور وہ بہت سارے مسلمانوں کو متاثر کرنے لگا. اس موقع پر کریانوی رحمت اللہ علیہ آگے آئے, اس نے اس کا رد کی. کریانوی رحمت اللہ علیہ نے اظہار الحق کے نام سے اور کئی کتابیں لکھی. پھر اس کے بعد میں آگرہ میں ایک مناظرہ ہوا اور یہ فنڈر نامی جو عیسائی پادری تھا اسے ہار ہوئی. اس ہار کے بعد میں شرمندگی سے یہ ترکی بھاگ کر وہاں پر اس نے پناہ حاصل کر لی. پھر اس کے کچھ ہی سال کے بعد میں برادران اسلام آباد ذرا غور کیجئے, یہی کریانوی رحمت اللہ علیہ جس نے نظریاتی اور یہ کہیے آپ کہ فکری برتری کے ذریعے, اسلام کے ذریعے پادری کو ہرا دیا تھا. جب مسلمان سارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہتھیار لے کر, وہ بھی کون سے ہتھیار, دستی ہتھیار, انگریزوں کے پاس دورمار ہتھیار, وہ اس پوزیشن میں تھے اور یہ ہم دستی ہتھیار کے پوزیشن میں تھے. اب کریانوی رحمت اللہ علیہ کی اس علماء کے ساتھ شریک ہو گئے, میدان کے اندر جہاد ہوا, کئی علماء شہید ہو گئے, اور جنگ کے بعد میں کئی علماء کو قید کر کے پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا گیا. یہ جنگ کی شکست کے اندر مولانا کریانوی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. آپ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے, جنگلوں سے ہوتے ہوئے ایک کشتی کے ذریعے آپ جدہ سعودی کے اندر داخل ہوئے اور ساری زندگی آپ نے وہیں پر گزاری. ذرا غور کیجئے, ایک میدان میں آپ کا جیت جانا, دوسرے میدان میں آپ کا ہار جانا. آپ نے قرآن کے طریقے کو اختیار نہیں کیا. ایک میدان میں آپ نے قرآن کا طریقہ, دعوت کا طریقہ اختیار کیا, اللہ نے آپ کو جتا دیا. دوسرا میدان آپ کے لیے, انگریزوں کے لیے یہ تھا کہ آپ قرآن کریم کے ذریعے ان کے دلوں کے, ان کے قلوب کو جیت دیں. آپ نے اس طریقے کو چھوڑ کر ہتھیار دے کر میدان میں اتر گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کو خود جس طریقے سے وہ عیسائی پادری ترکی میں پناہ حاصل کیا, اس طریقے سے آپ کو جدہ کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر آپ کو پناہ لینی پڑی. برادران اسلام, اس مختصر سے وقت میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر مجھے موقع ملے گا تو یہ باتوں کو مزید آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے سمجھنے والا بنائے, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. واتقوا الله واتقوا الله